قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا فاطمة. قلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا فتاه من الله. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة ويا ولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. وقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة أفؤادي. فقال لي يا أمة إني شم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذنني أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أم إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فقال الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذنني أن أدخل معكما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا أمه. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله راية أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت نعم وما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. فأظنني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام تحت الكساء. صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله. تظنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء. وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وأمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ولمن ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حارب وسلم لمن سالم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مزيا ولا قمرا منيا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبألها وبنوها. صلوات
وقال جبرائيل يا رب يا أحبت إلى الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فأبطل من جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على علي وعلى يغرق والسلام ويخصك من تحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مديا ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فرق يدور ولا بحر يجري ولا فلك تسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنني أن أدخل معكم وألتأذنني يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكتاب وقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما على الجلوس هذا تحت الغصاب من الفضل عند الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبر هذا مما هو في أهل الأرض وفي جمع من شيئة ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت بهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي عيسى من الله خذنا فشيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبر هذا فيما في أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا محبين وفي محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال لي عيسى من الله خذنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات بابا اور خوش قسمت ہے کہ آپ کے حدیث شریف قصہ کی تلاوت کا شرف آپ نے حاصل کیا ہے کہ وہ یہ واحد دعا ہے، اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، دعا بھی یہی ہے. جتنی دعائیں آپ پڑھ لیں، جتنی دعائیں مجیر ہے، دعائیں کمیل ہے. آج کل افسوس یہ ہے کہ اس حدیث قصہ کے متعلق کیونکہ دشمنوں کے دل پر جو تیر بن کے چیز لگتی ہے نا، ایک زیارت عاشورہ ایک حدیث قصہ ہے. حدیث قصہ یعنی جیسے میں آل محمد کے فضائل کی انتہا ہے کہ جب بتا دیا پروردگار نے کہ ہر شے ان کے لیے ہے تو ظاہر ہے کہ دشمن نے برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کا پھر بہانہ جو دوسری طریقہ اختیار کیا گیا کہ جناب حدیث قصہ کی سند کہاں ہے، سند اس کی موجود ہے. اور بہرحال یہ کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنوں ہی سوال کرتے ہیں کہ مولانا بتائیے حدیث قصہ کی سند کیا ہے. تو میں پھر ایسے ازراہ مرزا پوچھتا ہوں، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے، مجھے دکھائیے دعائے کمیل کی سند کہاں ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر کسی چیز کی آپ سند میں دیکھیں گے، اس کی جو سند موجود ہے حدیث قصہ کی، جہاں مفاتی میں دیکھ لیں آپ، آغا نجفی مرشی علیہ الرحمہ نے پوری حدیث قصہ کی سند بیان کی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے کہ تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں کو اس طرف سے ہٹایا جائے. اور اکثر مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب مولانا کیا نام ہے، میں آسٹریلیا گیا یا کہاں گیا تو لوگوں نے کہا کہ کسی نے کہا جی کہ مولانا دعائے کمیل کے مخالف ہے. میں حاشا وکلا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دعائے کمیل جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں گناہوں کا تذکرہ ہے، سب چیز ہے کہ میرے وہ گناہ، میرے وہ گناہ، میرے وہ گناہ. تو اب جب گناہوں کا تذکرہ کر دیا تو گناہوں کو بخشوانے کا انتظام بھی کیجیے. دعائے کمیل پڑھنے کے بعد حدیث قصہ پڑھیے تاکہ وہ دعائے کمیل میں جو کچھ کہا ہے آپ نے وہ قبول بھی ہو. کیونکہ جب آدم کی وہ نہیں سنتا ان کے بغیر، جب آدم کی وہ نہیں سنتا تو ہماری بات سنے گا؟ وہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ پنجتن پا ان کے بغیر تو خدا بات ہی نہیں سنتا کسی. تو کہہ رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ آپ پنجتن پا کا واسطہ دیں گے. یہ مجالس کیوں ہم کراتے ہیں؟ یہ سارے صاحب کے لیے کیوں مجالس کراتے ہیں؟ قرآن خوانی ہو گئی. اب قرآن کو بھیجنے کا مسئلہ ہے نا، لے کے کون جائے؟ تو یہ مجلس جو کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اس ذکر کے توسل سے یہ قرآن جو ہے وہاں جائے گا. ظاہر کہ جب آپ ان کے حوالے کریں گے تو اتنے کریم اور شریف ہے کہ وہ اس کا ثواب نہ جانے کتنا اس کا اضافہ ہو کر وہ آپ کے مرحوم کو ملے گا. تو ظاہر کہ ہمارے وارث موجود ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں. تو حدیث قصہ اس میں پروردگار عالم کے حکم سے
یعنی رسول. اب یہ دیکھیں کہتے ہیں ان میں ہمیں فرق نہیں, ان میں ہمیں کتنا فرق ہے. ہماری محفلیں جو نجی محفلیں ہیں وہ فضول ہوتی ہیں, اور ان کی نجی محفل جو ہے نا وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. یعنی دیکھیں یہ کتنی عظیم شے ہے کہ جب علی علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے پیغمبر نے فرمایا کہ پیاری یہ حدیث, یہ باتیں, یہ گفتگو جو ہے جہاں بھی بیان کی جائے گی تو جہاں پریشان حال ہوگا. تو یعنی یہ دیکھیں نبی نے قسم کھا کے, یہ واحد دعا ہے, یہ واحد چیز ہے حدیث عزیز کے ساتھ کہ جس میں نبی نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا ہے, اور کسی دعا میں نہیں. دعا مشہور آپ پڑھ لیں, یقین نہیں ہے قبول ہوگی. دعا کمال پڑھ لیں آپ کو, لیکن اس دعا کے بعد اگر قبول نہیں ہے نا آپ کی دعا, تو پھر سمجھ لیں پھر پیغمبر پر آپ کا ایمان نہیں ہے. پیغمبر نے قسم کھا کے, میں نے نہیں کہا, پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے خدا ذوالجلال کی قسم ہے, اس کے ذوالجلال کی قسم ہے جس نے مجھے برحق نبوت سے ہماری یہ حدیث, یہ باتیں, یہ گفتگو جہاں بھی بیان کی جائے گی. جو شیعہ, اور پھر کتنی بڑی بات ہے کہ شیعہ کے ساتھ پھر اگر تنہا شیعہ کہہ دیتے تو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل آ جاتی. کیا شیعہ ہم نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو, شیعہ کہلانا اپنے آپ کو بہت مشکل ہے. شیعہ آپ مولا کے ہیں, سلمان ہیں, ابو ذر ہے, مقداد ہیں, میثم ہیں. تو بہرحال یہ کہ وہ ہستیاں بھی ان کو پہچان نہیں سکی جو 10 درجے پر فائز تھی. تو ہم آج جو ہے نا یہ کہیں کہ ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, معصوم کو پہچان سکتے ہیں. اس لیے اب ظاہر ہے کہ انسان دیکھتا ہے نا کہ جب وہ چلتے پھرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں ہماری طرح, اور کہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے. یہ چلنا پھرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح ہے. معصوم نے اسی لیے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ لباس بشریت کو قبول کرنا یہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے. لباس لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ کا یہ احسان ہے. تبھی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم لباس بشریت میں نانو اسرار اللہ المودع فی حیات البشریہ, آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے چھپے ہوئے راز ہیں کس شکل میں, بشری لباس میں. تو ظاہر ہے جب اپنے بھائی کے آپ راز نہیں پہچان سکتے کیا ہے, تو اللہ کے راز کو پہچان سکتے ہیں, اور جو اللہ تک جانے کی کوشش کرے گا واپس نہیں آئے گا. تو چھپے ہو راز ہے. اور اس کے بعد معصوم نے ایک جملہ کہہ دیا اس میں ایسے کہ نزلوا عن الربوبیہ, نزلوا عن الربوبیہ, ہمیں ربوبیت سے نیچے گراؤ, اس کے بعد جتنا بھی تم کہو گے نا پھر بھی ہمارا حق نہیں ادا ہو سکتا. وَقُولُوا فِينَا بِمَا شِئْتُمْ, جو کچھ تم چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے کہو, رب نہ کہو. اس لیے کہ رب کہنے میں کتنی چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے, یہ ہم نہیں سوچتے. ہم کہہ دیتے ہیں جوش میں آگے بعض کہتے ہیں علی رب, بھئی ایک بہادری نہیں ہے. اس لیے کہ علی رب کہنے سے آپ نے کتنی چیزوں کا انکار کیا. ابن ابی طالب کا انکار کیا, حسنین شریفین کے فرزند ہونے کا انکار کیا آپ نے, جناب زہرا کے عقد کا انکار کیا. ہمارا یہ چیزیں بجانب ظاہر کا انکار کرنا پڑے گا تو اللہ بنائیں گے نا. تو پھر اللہ اگر کوئی فضائل ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کے فضائل نہیں ہوتے, یاد رکھیے, اللہ کے فضائل نہیں ہوتے. اللہ کی ڈیوٹی ہے, اس نے جو کچھ کرنا ہے, یہ کائنات جو چلا رہا ہے اللہ کی فضل, اس کے فرائض میں سے یہ کر رہا ہے. ہاں کمال یہ ہے کہ مخلوق ہو کے خالق والے کام کرے, وہ ہے علی. جب کسی نے کہا نا یا علی آپ نے وہ کام کیا, سورج کو پلٹایا, تو آپ تو خدا ہے. جو ابراہیم نے کہا تھا, کہا یہ بھی نہیں دیکھا تو سورج جیسے پلٹا ہے تو ویسے میں نے سجدہ خالق میں سر رکھ دیا. تو یہ بھی دیکھتے نا. تو اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ملت تشیعوں کا, ملت شیعہ کا, اس سے بڑا احسان نہیں ہے پوری کائنات پر. میں سمجھتا ہوں بابا کے دور کہہ رہا ہوں, یہ ملت شیعہ کا, شیعہ نے حیدر کرار کا, یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اللہ کو اللہ مان رہے ہیں. کیا
یعنی کتنی بڑی ہستی جس کے بدل لوگوں کو خدائی کا شبہ ہے، ہم ان کو دیکھیں، اس لیے کہ جو ہستی جس کو سجدہ کر رہی وہی خدا ہے، ہمیں نہیں پتہ خدا کیا. یہ علی کے سجدوں نے بتایا، مولا کے سجدوں نے بتایا کہ خدا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہمارا یہ احسان ہے واقعہ کہ ہم علی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو خدا مان پائے. تو بہرحال یہ کہ اس ماننے میں زیادتی کرے تو حدیث کے ساتھ میں آج کل کہاں سے بات نکل گئی. حدیث کے ساتھ جو ہے یہ کچھ حصوں میں تقسیم ہے، کچھ قسم ہے. حدیث کے ساتھ جو ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ایک چند مسئلے حل کیے ہیں پیغمبر نے، جس میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، جو کہتے ہیں نا دنیا میں تھوڑا سا بخار ہو جائے پیغمبر کے ذہن پر اثر پڑ جاتا ہے، پیغمبر کے ذہن پر اثر پڑ جاتا ہے، ذہان معاذ اللہ یہ. تو یہ مسئلے کو حل کیا پیغمبر نے. اصل جو ہے عربی میں جسد بھی ہے بدن بھی ہے، دونوں ہے عربی میں. لیکن جسد پیغمبر نے انی اجد فی بدنی، جسد کا لفظ نہیں استعمال کیا. جسد کہتے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، اور بدن کہتے ہیں یہ گردن سے لے کے پاؤں تک. تو یعنی اس کا مطلب کہ ذوف اگر ہو سکتا ہے، اب وہ تو یہ سمجھانے کے لیے ذوف اگر ہو جاتا ہے اب یہاں نچلے گا. پیغمبر کے نبیوں کے دماغ پر اثر نہیں ہوتا، یار معصوموں کے دماغ پر اثر نہیں ہوتا. تو پیغمبر نے یہ مسئلہ اس میں حدیث کے سامنے سب سے پہلا واضح کیا کہ اگر یہ جو دنیا کہتی ہے جان یا معاذ اللہ یہ کیا ہو گیا دماغ، ظاہر ہے کہ جب انسان کسی کا دشمن ہو جائے تو سب سے پہلے اس کے دماغ پر ہی حملہ کرتا ہے انسان، کس کو عقل ہی نہیں ہے میرے سامنے بول رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ ہذیان جو ہے نا اس کا قصور نہیں تھا. اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو خود اگر انسان چور ہونا تو پھر اگلوں کو بھی چور سمجھتا ہے. اصل بات مختصر یہ ہے کہ جب اپنے پاس علم نہ ہو تو اب یہی ہوا ہے نا، یہاں تک آگے دیکھیں کہ نبی کو گھٹا دیا، ان کو بنایا، کیونکہ ہمارے اپنے آدمی ان کے پاس قابلیت نہیں تھی، لہذا ان کی عزت بچانے کے لیے. لیکن انہوں نے تو کیا، لیکن آگے خود وہ کہہ رہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ختم ہو جاتا. ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. بات یہ کہ پہلا مسئلہ یہ کہ کیا نام ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے دماغوں پر نہیں. نبی جو ہے کسی حالت میں، نبی سو رہا ہو تو نبی ہے، نبی خواب کے عالم میں، معصوم جو ہے ایک بات یاد رکھے کہ معصوم کسی حالت میں بھی آئے نا، خواب میں یا بیداری میں، زندگی میں یا زندگی کے بعد، کیونکہ ان کی زندگی مسلسل ہے، ان کی زندگی مسلسل ہے. اگر مسلسل نہ ہو تو پھر آپ کیوں سلام کر رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی کہہ کے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی مسلسل ہے، منقطع نہیں ہے. ہماری زندگی کچھ عرصے کے لیے منقطع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی ملتی ہے، پھر موت آتی ہے، لیکن وہاں یہ تصورات نہیں ہیں، یہ ظاہری طور پر انتقال ہے. تو باقی یہ کہ یہ کہنا کہ نبی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بات چھوٹی چھوٹی کہ انسان یہ کہتا ہے کہ معجزہ جو ہے، یہ ہمیں اس پر اختلاف نہیں ہے. ہمیں اس پر اختلاف ہے کہ جناب نعرہ حیدری لگائیں، زور زور سے لگائیں. آپ مجھے دبئی میں ایک دفعہ کہا زور زور سے لگائیں، لیکن یہ ہاتھوں کو بلند کر کے جو کرتے ہیں نا یہ اچھا نہیں ہے. میں نے کہا پھر پہلے نبی پر اعتراض کرو، اس لیے کہ نبی کی سنت ہے ہاتھوں کو بلند کر کے نبی کا نام لینا. لیکن نبی علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے اتنا بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ دوسرا، اور جتنے معصوم آئے، امام حسن علیہ السلام آئے، امام حسین علیہ السلام آئے، مولا علی آئے، یہ حدیث کے سا کا اہتمام کیا گیا. یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہوا. یہ فقط اس لیے چادر کے صاحبان بنا کے اس کے گھر بنا کے کہا، ایک تو اہل بیت کو بچوانا تھا، دوسرا یہ کہ ہر ایک کو عہدے تقسیم کیے پیغمبر نے. یعنی پیغمبر کے پاس سارے عہدے، ہر چیز پیغمبر کے پاس تھی. پیغمبر نے پھر وہاں اس حدیث کے سامنے کہا ہے، کسی کو حوض کوثر کا مالک بنایا، کسی کو امت کی شفاعت کرنے والا بنایا، کسی کو شافع امتی، اور کسی کو کہا لواء الحمد، میرا لواء الحمد کے اٹھانے والے علی. تو بہرحال یہ کہ اور اس کے بعد اپنا ٹکڑا کہا جناب زہرا کو. یہ آپ دیکھیں نا، اگر کسی کو کیا نام ہے پانی چاہیے، پیاس لگی ہو، یعنی یہ کیا نام صاحبہ حوض کوثر جو ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کو بتایا کہ اگر حسن مجتبیٰ سے محبت ہے تو پھر پانی مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. امام حسین کے متعلق فرمایا کہ یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے.
حالانکہ مالک شفاعت جو ہے پیغمبر ہے، یاد رکھیے، لیکن مالک کی مرضی ہے جسے دے دے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مالک کی مرضی ہے، جو ان کا مالک ہے، جو جس کو چاہے دے دے، وہ جس کو چاہے دے دے، اس کے کوئی پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ مالک نے یہ کہا ہے، من بکا علی الحسین او اب کا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میں نے نہیں کہا، مبادہ آپ مجھ سے مجھے مولانا یہ آپ نے کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، یہ پیغمبر کے وارث نے کہا ہے، اس وقت کہا ہے جب وہ تنہا جنت کا تنہا وارث تھا، مالک و مختار تھا تنہا، تو لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ جو من بکا علی الحسین اور آپ کا اتباع کا، یعنی کتنی بڑی سند ہے یہ سند، اور ایک جناب زہرا کی سند ہے رونے والوں کے لیے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ یہ کتنی بڑی سند ہے، کتنا آپ فخر کر سکتے ہیں، آپ جتنا مرضی آپ فخر کریں کم ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ کام کیا ہے جس کی نہ مثال کو پیش کر سکتا ہے نہ کر سکتا ہے، یعنی جس نے سب کچھ دے کے توحید کو بچا لیا، وہاں پہنچ کے جہاں سے آگے توحید، جہاں سے آگے انسانیت کی بارڈر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سنی عالم دین میرے پاس بیٹھے تھے، غالباً لالا موسیٰ کی بات ہے، تو وہاں بیٹھے بات ہو رہی تھی، کمرے میں تھے، تو وہ کہہ رہا تھا، کہتا مولانا ہمارا عقیدہ آپ سے بلند ہے۔ میں نے کہا فرمائیے کیا بلند ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ آخری بارڈر تک وہاں تک ہاتھ لگا دیا امام نے، اب اللہ جو کچھ بھی دے امام حسین کو کم ہے۔ یہ یہاں نہیں پتہ چلے گا آپ کو، جب وہاں پہنچے گے نا آپ محشر میں، پھر پتہ چلے گا امام حسین کا اختیار کیا ہے۔ یعنی ہر چیز میں ان کے امام حسین علیہ السلام کی، یعنی جو کوئی جوتیاں سیدھی کرتا نا عزاداروں کی، اس کا بھی حصہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے، فقط جوتیاں سیدھی کرنے عزاداروں کی، یہ معمولی نہ سمجھیں، پانی کا ایک گھونٹ پلا رہا ہے اس کا بھی اجر محفوظ ہے۔ روایت میں کہ محشر میں 1000 گناہ گاروں کی صفیں ہوں گی، 1000، جس میں 999 صفوں کی شفاعت فقط امام حسین فرمائیں گے۔ تو وہ ایک صف جو بچے گی نا، باقی انبیاء اولیاء ان کے لیے ہوگی، اور ان کے لیے بھی یہ روایت میں ہے کہ وہ بھی جب کہیں گے نا سائن کریں گے جاؤ بھی، تو پھر کہیں گے یہ آخری ٹچ کے لیے امام حسین کے پاس جاؤ۔ معمولی شخصیت نہیں ہے امام حسین اسلام کی جگہ۔ تو بہرحال ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے بیان، اسی پر ذکر مصیبت تھوڑا سا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ عزیز القدر میرے ظاہر ہے کہ بچوں کی طرح نہیں، بچوں سے بڑھ کر رضی جو ہے وہ آپ نوخوانی کریں گے۔ تو یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، ہمارے مذہب کے ایک بزرگ عالم دین گزرے جن کا نام شیخ مہدی مازندرانی، مجتہد تھے، 50 سال انہوں نے حرم امام حسین علیہ السلام میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر مجلس پڑھی ہے، 1 سال 2 سال نہیں، 50 سال۔ ان میں سے چند دنوں کے لیے مجلس میں زیدی صاحب جب گئے نا، زیدی صاحب مرحوم، تو زیدی صاحب کو وقت دیا تھا، انہوں نے خود کہا تھا کہ میری جگہ پر کھڑے ہو گئے ممبر کے پاس یہاں پڑھے، تو زیدی صاحب نے 4 یا 5 دن مجھ سے پڑھی تھی، اور اس میں ایک جو بڑا اس کے، اب ظاہر ہے کہ چودھری شہزاد صاحب ابھی حال میں میرا خیال مجھے نہیں پتا تھا، کسی نے بتایا کہ انتقال ہو گیا ہے چودھری شہزاد ذاکر صاحب کا، ہو گیا ہے کسی کی نہیں دوالی ہو گیا سچ نہیں وہ کہنا ظاہر ہے کہ وہ اس بات کے گواہ موجود تھے، یعنی زئی صاحب کے کہ زئی صاحب جو گئے نا مجلس سے پڑھی زئی صاحب نے، تو حرم امام حسین علیہ السلام میں آخری جو مجلس تھی نا، اس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ جو مجلس پڑھی مصائب یہ تھا کہ دونوں دیوار سے رونے کی آوازیں تھیں اور گریہ و بکا کی انتہا تھی۔ زئی صاحب نے اس میں ایک آخر میں کہتے ہیں بھائیو، وہ جو آیت نازل ہوئی تھی نا غدیر میں، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ کہتے ہیں بھائیو میری نگاہ میں، میرے دماغ میں یہی آتا ہے کہ وہ وہاں نازل نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ شام کے دربار میں نازل تھی، وہ جو دین کامل ہوا تھا اس کے بعد 60 سال یہ میں ختم ہو گیا، تو اس پر جو ہے نا یہ کہہ کے آگے واپس گریہ ہوا بے انتہا، اور جب واپس آگے اپنے مسافر خانے میں جا ٹھہرے، پنجابی مسافر خانے میں ٹھہرے تھے وہ زئی صاحب، تو اس کا وہ بھی فوت ہو گیا چودھری صاحب، وہ جو وہاں کا متولی تھا۔ تو
یہ اس سے میں نے خود سنا، لیکن چودھری شہزاد صاحب اس بات کے عینی گواہ ہے، کیونکہ ظاہر صاحب کے شاگرد بھی تھے، یہ بڑی عجیب شخصیت تھی ظاہر صاحب کی۔ پھر دوسرے صبح کو دروازہ کھٹکھٹایا، جو اسحاق جو ہے وہ نکلا باہر، اس نے کہا دیکھا عرب کھڑا ہے، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں اظہر حسن زیدی پاکستان سے کوئی آئے ہوئے مولانا، میں انہیں ان سے ملنا ہے۔ ابھی وہ عربی اتنی نہیں بول سکتے کیونکہ پاکستان میں اردو بولی جاتی۔ انہوں نے کہا تم ترجمہ کرو، میں آیا ہوں، مجھے کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اہل بیت کی طرف سے مجھے بھیجا گیا، میں آیا۔ خیر انہوں نے زئی صاحب سے کہا، زئی صاحب پردہ ہو گیا، زئی صاحب کے پاس ان کی اہلیہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، وہ بیٹھے۔ تو اس نے جا کے کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو نقطہ کل تو نے بیان کیا ہے نا، کہ پورے اہل بیت اس نقطے کی داد دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً وہ مسئلہ ایسے ہی تھا کہ وہ شام کے دربار میں آیت اتنی چاہیے تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے بعد باتیں کی اس نے مختصر یہ کہ ایک گٹری لے کے آیا تھا، وہ کہتے یہ امام حسین علیہ السلام نے کہا میری بہنوں نے اور سب نے مل کے، یہ اس میں زیور تھے، کچھ چیزیں تھیں، اب وہ پتہ نہیں کہاں گئے یا لوگوں کو انہوں نے دے دیا، اپنے ساتھ لے گئے۔ تو بہرحال یہ کہ زیدی صاحب، یہ شیخ مہدی مازندرانی کی بات آئی تو اسی پر میں نے یہ وقفہ کیا تاکہ ہمارے علماء کو یاد رکھنا، یہ بھی بات یاد رکھی ہے جنہوں نے خدمات کی۔ تو 50 سال انہوں نے مجلس پڑھی ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، معالی الصفتین لکھی ہے، شجرہ طوبہ لکھا ہے، اور بہت سی کتابیں ہیں، اور ایک کتاب لکھی ہے آثار الحسین، آثار الحسین، جس میں امام حسین علیہ السلام کے جو معجزات، جو ان کے عزاداری کی وجہ سے آثار ہیں، وہ سب کو جمع کیا ہے، لیکن کتاب آج کل نایاب ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا، لیکن عجیب کتاب ہے۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے آثار الحسین میں، شیخ مہدی مازندرانی کی کتاب ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دیں، بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مل جائے۔ سنا تھا کہ لکھنؤ میں ہے، بہرحال ادھر کے ذمہ لگا ہے۔ تو اس میں واقعہ لکھا ہے کہ مازندران کے علاقے میں، ہمارے مازندران کے علاقے میں ایک قصبہ ہے بڑا، جاوش کے نام سے، اس میں ایک شخص ہے ملا عباس، ملا کہتے ہیں جس طرح سے یہ منقبت نوحہ وغیرہ پڑھتے ہیں یہاں، تو آپ کے بھی یہاں ہے، افریقہ میں سب جگہ جو پڑھتے ہیں یہ ملا، پھر ملاؤں کے نام ہے، وہ فلاں ملا پڑھ رہا ہے، فلاں ملا، یعنی یہ دعائے کمیل، سورہ یاسین، یہ جو پڑھتے ہیں ملا کے۔ حالانکہ ملا بڑا عظیم لفظ ہے کہ ملا اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے میں اس کے مقابلے کا کوئی عالم دین نہ ہو، یعنی ملا تفضیل کا صیغہ ہے کہ بہت بڑا پڑھا لکھا۔ تو اب ملا عباس کا نام تھا، ملا اس کو کہتے ہیں، نوحہ پڑھتا تھا، یہ منقبت وغیرہ جہاں۔ تو ہر سال اس کا کام ہوتا تھا کہ ہر سال امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا تھا، نوجوانوں کو ساتھ لے کر، علم عباس ہاتھ میں لے کر یا حسین کرتا۔ اور ایک سال کچھ نوجوان آئے دور کے رہنے والے، انہوں نے کہا کہ ملا عباس اس سال ہمیں بھی لے کے جانا ساتھ، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ کہا مجھے کچھ مالی پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ کہتے اگر ہم مل کے دور کر دیں چلو گے؟ کہا ہاں۔ مالی ظاہر قافلہ تیار، مختصر یہ کہ قافلہ چلا وہاں سے، جب ایک منزل باقی رہ گئی کربلا کی، قافلہ کافی چل رہا تھا، تھک چکا تھا، تو لہٰذا وہاں دریا وغیرہ بچھا دی، بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھایا، اب لیٹنے لگے تو ملا عباس نے کہا یہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہیں، تو کاش کہ وہ موقع ہے آپ سب میرے ساتھ ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ امام حسین کا۔ تو بہرحال یہ کہ بڑا عجیب منظر، کہتے یہ روشنی سامنے جو نظر آ رہی کس کی ہے؟ نوجوان پہلی دفعہ آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ کہا یہ امام حسین کے حرم کی روشنی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آج رات کون تھی؟ کہا شب جمعہ ہے، شب جمعہ آج ہے۔ تو کہا شب جمعہ کی زیارت کا بڑا ثواب ہے، 1,24,000 انبیاء اس سے مسافہ کرتے ہیں جو امام حسین کی زیارت شب جمعہ کرنا۔ تو لہٰذا مجھے اعتراف ہے کہ تم تھک چکے ہو، چلو ہمت کرو میرے ساتھ چلو کربلا۔ کہتے سب تیار ہو گئے، دریا وغیرہ اٹھا کے سب سامان منظم کر کے لے کے چلے۔ کربلا پہنچے، اس زمانے میں کربلا میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے، سرائیں ہوتی تھی، بڑے بڑے ہال ہوتے تھے۔ کہتے 2 ہال، ایک ہال ہم نے لے لیا جس میں سارے آگے کافی بڑا ہال تھا، اس میں اپنا اپنا سامان رکھ کے ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ معین کر لی کہ یہ میری جگہ میری۔ کہتے لیٹنے لگے تو میں نے کہا بھائی بات سنو، سونا بعد میں، آج شب جمعہ ہے، پہلے امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں، رات گزر چکی ہے کافی۔ کہتے میں ان کو لے کے حرم میں گیا۔ اب جب جہاں جو زائرین گئے نا، سامنے جو پہلا دروازہ ہے، پہلے دروازے سے ہی زری نظر آتی ہے سامنے،
آگے پھر دو دروازے ہیں، پھر اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہتے ہیں جب وہاں پہنچ گئے تو میں نے ابھی باہر تھے، اندر نہیں داخل، دروازے سب نے ترین. اب وہ نوجوان طرف گئے، اپنے آگے کہتے کہ ملا عباس تو وطن میں ہوتا تھا نوحہ پڑھتا تھا، یہاں ذریع سامنے ہے، وہاں تصور کر کے ماتم کرتے تھے، ذریع سامنے لہذا تو نوحہ پڑھا ماتم کرے. ملا عباس کہتا ہے ایسا ٹھہرو، پہلے زیارت پڑھتے ہیں، اذن دخول پڑھ کے زیارت پڑھیں گے دور کا نماز پڑھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد بالا سر آ جانا، وہاں بالا سر ماتم کریں گے. کہتے ہیں میں اذن دخول پڑھا، زیارت پڑھائی، زیارت پڑھنے کے بعد اندر گئے، دور کا نماز پڑھی. اس کے بعد میں کھڑا تھا، سارے نوجوانوں نے گھیرا ڈال دیا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ نوحہ پڑھنے کا اب نوحہ پڑھیں. ملا عباس کہتے ہیں اتنی دیر میں میں نے نیت کر لی تھی کہ جو نوحہ بھی آئے گا نا میرے سامنے کاپی کھولوں گا، جو نوحہ آئے گا میں وہ پڑھوں گا. کہتے ہیں نوجوانوں نے جب کہا تو میں نے کاپی کھولی تو اس پر جو نوحہ سامنے آیا میرے، وہ شہزادہ علی اکبر کا نوحہ تھا. کہتے ہیں شہزادہ علی اکبر کا میں نے نوحہ پڑھا. تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو نوجوان پہلی دفعہ کربلا جا رہے ہیں اور نوجوانوں سفر ان کا پہلا ہو، اور ذریع کے سامنے جب شہزادہ علی اکبر کا نوحہ پڑھا جائے تو کسی کی مجال ہے پھر انسان اپنے آپ میں رہ سکے. ٹکرے ماری، لوگوں نے ماتم بے انتہا ہوا، جی بھر کے پرسا دیا سب نے. اور کہتے میں فارغ ہو کے پھر میں لے کے ان کو واپس آیا. واپس آ کے اپنے جگہ پر آ کے سب لیٹ گئے. غنودگی کا عالم تھا کہ اسی عالم میں دک الباب ہوا. تو میں اٹھا، میں نے دیکھا دروازے پر ایک حبشی غلام کھڑا ہے. ہم نے بات تفصیل سے میں اس لیے درمیان باتیں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جلدی سے آپ سے رحمت سے تمام کروں. تو حبشی غلام نے مجھے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں نے جواب سلام دیا. تو ملا عباس کہتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ ملا عباس کون ہے؟ کہا کیا بات؟ کہا مجھے اس سے کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ میں ہی ملا عباس ہوں، بتاؤ. تو جب کہا نا میں ہی ملا عباس ہوں تو آگے سے وہ حبشی غلام کہتا ہے کہ خوشا بحال، مبارک ہو تجھے. کہا کس بات کی مبارک؟ کیا خوشا بحال تیرا کہ آقا تجھے ملنے آ رہے ہیں. تو کہتے جب میں نے کہا کون آقا؟ تو کہتے جس کے لیے اتنی زحمتیں کر کے آئے ہو وطن سے. کہا آقا حسین کا. ہاں. تو کہا ذرا جلدی سے مجھے بتاؤ، میں خود جاؤں گا آقا کے پاس. ہمیں شرم آئے گی کہ مولا خود ہمارے پاس آئے. کہتے نہیں، امام نے حکم دیا ہے کہ ملا عباس سے کہنا وہ تھکا ہوا ہے، بہت دور سے آیا ہے، میں خود اس کے پاس آ رہا ہوں، اس سے ملنے کے. ملا عباس کہتے کہ وہ کہہ کے چلا گیا حبشی غلام. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا. جس طرح سے سورج نکلتا ہے بعد میں نظر آتا ہے، شعاع اس کی پہلے نظر آتی ہے. کہتے اس طرح سے نور کی شعائیں اندر داخل ہوئی. ان کے جلوں میں میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام آ رہے. اب میں طرف گیا، میرا دل چاہا میں جا کے فوراً جا کے سر قدموں پر رکھوں گی. کہتے امام میرے ارادے کو بھانپ کے کہتے ملا عباس مجھے میری ماں کا حق کے واسطہ حرکت نہیں کرنا، وہیں کھڑے رہو، میں تیرے پاس خود آ رہا ہوں. یہ دیکھیں کریم ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ میں نہیں آیا تک کہ آپ جتنی روایتیں پڑھیں نا، جتنی آپ روایتیں پڑھ لیں، جو کتابیں مقتل کی پڑھ لیں، یعنی مشہد والا امام کربلا آتا ہے لیکن امام حسین کربلا نہیں، مشہد نہیں جاتے. نجف والا امام کربلا آتا ہے لیکن امام کربلا نجف نہیں جاتے. سامرا والے امام کربلا آتے ہیں لیکن امام حسین نہیں جاتے سامرا. بقی والے امام کربلا آتے ہیں لیکن امام کبھی بقی نہیں. سب امام کے پاس آتے ہیں. جناب زہرا کربلا آتی ہیں، پیغمبر کربلا آتے ہیں، یعنی مشہد والے امام سب کربلا آتے ہیں. تو شاید جہاں تک میں سمجھاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ حسین تو کربلا کا تھکا ہوا ہے، زخمی ہے، ہم لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب امام کا ظاہر آتا ہے تو امام سب کچھ چھوڑ کے کیوں آتے ہیں. یعنی کتنے پیار ہے امام کو اپنے ظاہروں سے. تو کہتے ہیں امام حسین آئے، کہتے ہیں میرے قریب آئے، میں نے آگے دست بوسی کی، قدموں پر ہاتھ رکھا، عقیدت کا اظہار کیا. نوجوان اسی عالم میں آئے، سارے سلام کرتے گئے، بیٹھتے گئے مٹی کے فرش پر. امام بھی بیٹھ گئے وہی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک نوجوان سے ماں باپ کا، ان کے رشتہ داروں کا، سب کا حال احوال پوچھا. پوچھنے کے بعد اب ملا عباس کی طرف متوجہ کہتے ہیں ملا عباس تجھے معلوم ہے آج میں کیوں آیا تیرے پاس؟ کہتے ہیں آقا آپ آقا ہیں، ہم غلام ہیں، آپ نے آقا کی ہے غلام کے پاس آئے. کہا نہیں یہ بات نہیں، آج میں 3 چیزوں کی وجہ سے آیا ہوں جو مجھے بہت ضروری تھی، جو اس کی وجہ سے تیرے پاس آیا ہوں. کہا مولا کیا؟
کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کو دیکھنے ضرور جاتا ہوں. یہ ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ امام کو دیکھ سکے. جن کی آنکھوں سے پردے ہٹے ہوئے وہ دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کس چیز کے پردے پڑے ہیں, کاش کہ وہ ہٹ جائے. ورنہ امام نے کہا واضح طور پر کہا کہ میں اسے دیکھنے ضرور جاتا ہوں. مولا کی یہ فکر ہے جو روایات میں. دوسری چیز یہ کہ ملا عباس تمہارے گاؤں میں ایک شخص ہے, بوڑھا شخص, جہاں مجلس ہوتی ہے وہ جاتا ہے وہاں, لیکن مجلس میں نہیں بیٹھتا. وہ ملا عباس حیران ہو کے کہتے ہیں مولا مجلس میں آتا بھی ہے, مجلس میں نہیں بیٹھتا. کہا نہیں, اس کا کام ہی ایک اور ہے. کہ مولا کیا کام کر؟ وہ کہتے باہر بیٹھ کے وہ عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے. ہر مجلس میں جہاں بھی جاتا ہے, مجلس میں نہیں جاتا, وہ فقط اس کا کام ہے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرنا. تو آگے جو امام نے فکرہ کہا ہے نا, میں سمجھتا ہوں جتنا ناز کریں آپ اپنی قسمت پر کم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ملا عباس جب وطن واپس جانا نا تو مجھ حسین کا اس کو سلام یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اتنے کریم آقا ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ جب واپس جانا تو مجھے حسین کا اس کو سلام کہنا. مولا اتنے کریم ہے, ہم سلام کر رہے ہیں, آپ فقط ہمیں جواب دے دیں. ہم نہیں چاہتے آپ ہمیں سلام کریں, ہم تو گناہگار ہیں, آقا آپ کے غلام ہیں. تیسرا کام اسی پر ختم کر رہا ہوں. تیسرا کام یہ ملا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا, نوجوان تیرے ساتھ ہو, پہلی دفعہ کربلا آ رہے ہو, اور میرے حرم میں آ کر اگر تیرا دل چاہے. یہاں تک امام پہنچے, آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنسو گرنے لگے, رک گئے امام. ملا عباس کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑا, مولا بات کیا ہے, رک کیوں گیا, بتائیے تو صحیح تیسری بات کیا ہے. کہا آئندہ کبھی کربلا آنا, نوجوان تیرے ساتھ ہو, پہلی دفعہ کربلا آ رہے ہو, اور میرے حرم میں آ کر اگر تیرا دل چاہے نوحہ. یہاں تک پہنچے اب امام سے برداشت نہ ہو سکا, بے اختیار اونچی آواز سے امام نے رونا شروع کیا. جب رونے لگے نا تو وہ ملا عباس کہتا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے مولا آپ کو اپنی ماں جناب زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ بتائیے بات کیا ہے. اب رونا کیوں شروع کر دیا آپ نے, گریا بھی شروع کر دیا. تو امام کہتے ہیں شاید امام نہیں چاہتے تھے میرے عزادار کو تکلیف پہنچے. امام فرماتے ملا عباس آئندہ کبھی کربلا آنا, نوجوان تیرے ساتھ ہو, اور پہلی دفعہ میرے حرم میں آئے ہو, اور تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو. پھر امام بتا اس کے بعد جب اصرار کیا تو امام نے جملہ کہا کہ اگر تیرا دل چاہے نوحہ پڑھنے کو, ملا عباس آئندہ کبھی میرے حرم میں علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا, آئندہ کبھی میرے حرم میں علی اکبر کا نوحہ نہ پڑھنا. تو ملا عباس کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں غلط نہیں پڑھا, بالکل صحیح پڑھا. تو مولا پھر آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں شب جمعہ کو میری ماں زہرا کربلا تو نے اکبر کا نام لیا ہے, اکبر کا نام پڑھا, میری ماں کو پیشہ ہے, اور میں اس سے افادہ کرتا ہوں. پھر میری ماں اکبر کہہ کے ہائے اکبر کہہ کے خارج کر جاتی. علی اکبر وہ نوجوان ہے عزاداروں, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو جائے نا امام کو علی اکبر کا واسطہ دیجیے, کبھی امام آپ کو محروم واپس نہیں کریں گے. عزاداروں علی اکبر وہ نوجوان ہے جس کو دیکھ کے امام نے بد دعا کی ہے. امام نے کہا عمر صاحب خدا تیرے رحم کو قطع کرے, جس طرح سے تو نے علی اکبر میری رحم کو قطع کیا. اور علی اکبر جب گئے میدان میں, عزاداروں جب آئے امام نے آواز دی ہے, تو ایک جو واقعہ جو عام طور پر شاید آپ نے نہ سنا ہو کہ علی اکبر کی لاش پر جب امام پہنچے ہیں کس طرح سے پہنچے ہیں. ملا دربندی نے لکھا 3 مرحلے آئے, ایک سے چل کر گئے, ایک موقع وہ آیا کہ جب امام 2 قدم چلتے تھے بیٹھ جاتے تھے, 2 قدم چلتے تھے بیٹھ جاتے تھے, اور تیسرا مرحلہ پھر امام اٹھ نہیں سکے, وہ گھٹنیوں کے بل چل کے امام گئے. لیکن جب پہنچے علی اکبر کی لاش پر تو قیامت کا منظر دیکھا کہ چاہنے والی بہن زینب پہلے پہنچ چکی ہے. جب دیکھا بہن زینب کو علی اکبر کا غم بھول گیا. اللہ تاریخوں میں لکھا ہے کیوں بی بی پہنچی ہیں, اس لیے کہ جناب زینب دیکھ رہی تھی خیمہ سے کہ میرا بھائی اگر اس عالم میں اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچ گیا کہ ہو سکتا ہے فروغ پرواز کر جائے, تو اگر میں پہنچ جاؤں گی مجھے دیکھ کر اکبر کا غم بھول جائے گا. واپس پہنچایا. واقع کربلا کے بعد, بس یہ آخری فکرہ, واقع کربلا کے بعد ایک شخص نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا مولا یہ بتائیے شام غریبوں کے ایک مستور جو خیمے کے اندر کبھی جاری تھی کبھی باہر نکل رہی تھی, وہ کون تھی؟ امام نے کہا وہ میری پھوپھی اماں تھی.
कहा मौला ये बताइए शोक की निशानी स्याह चादर होती है, आपकी फूफी अम्मा ने सुर्ख चादर क्यों ओढ़ा? और सोच सकेंगे जुमला जो तारीखों में लिखा, उलमा मकातुल बयान करते कि मौला शोक की निशानी तो स्याह चादर होती है, ये सुर्ख चादर क्यों ओढ़ रखी थी? तो मौला फरमाते हैं पूछने वाले तूने मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े किए। चादर तो सफेद थी मेरी फूफी अम्मा की, जब अली अकबर की लाश पर पड़ते हैं तो अली अकबर के जवान खून से मेरी फूफी अम्मा की चादर परवरदिगार जब तक इस दुनिया में रहे हुसैन हुसैन करते रहे, जब इस दुनिया से जाए तो आखिरी लफ्ज जो हमारी जुबान पर या हुसैन